شہزادی کشمیر والے شعر کے پیچھے والی کیا کہانی ہے؟ میرے نزدیک محبت ایک بہت اچھا احساس ہے. اگر محبت کے بغیر اگر زندگی میں ہم آگے بڑھنا چاہیں تو اس طرح سے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے. میں ان کا احسان مند ہوں. اگر وہ نہ ہوتے، شاید انہوں نے اگر میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو آج میں نہیں ہوتا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان غیور مہدی مہر. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر موجود تھے جنہوں نے کم وقت میں اپنی شاعری سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی ہے. آج ہمارے ساتھ موجود تھے جناب شاعر تنویر حسین صاحب. السلام علیکم تنویر بھائی. وعلیکم السلام. تنویر بھائی، سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں مختصر تعارف کریں اور یہ بھی بتا دیں کہ شاعری کا شوق کب اور کیسے پیدا ہوا. میرا نام تنویر حسین ہے اور میرا تعلق روندو سے ہے. اس وقت میں بی ایس کر رہا ہوں وفاقی اردو یونیورسٹی اسلام آباد سے. اور جہاں تک شاعری میں دلچسپی کی بات ہے، شوق بچپن سے تھا. وہ بچپن سے ہی میں جہاں کہیں میں کوئی شعر لکھا ہوا دیکھتا تھا، کوئی کتاب ہو، کوئی اخبار ہو، یا پھر کسی کے موبائل میں اگر کوئی شعر ہے تو میں شوق سے پڑھتا تھا. تو اس میں اگر شروعات سے دیکھوں تو میرے ماموں ہوتے تھے، مرحوم ہیں، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، حسن ماموں. وہ کتابیں لایا کرتے تھے تو میں کتابیں پڑھتا تھا. پھر میں چچا کے گھر پہ بھی رہا تو چچا کو ڈائری لکھنے کا بہت شوق تھا. انہوں نے ڈائری میں بہت سارے اشعار قلم بند کیے ہوئے تھے، میں وہ پڑھتا تھا. اس طرح شوق بڑھتا گیا. پھر میں جب 9 کلاس میں پہنچا تو ہمارے جو اردو کے ٹیچر تھے منظور انجم سر، ان سے میں نے سوال کیا، سر یہ شاعری کیسے، شعر کیسے کہتے ہیں، کون کہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انسان ہی کہتے ہیں. میں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو بھی خیال ذہن میں آئے اسے لکھا کرو. پھر وہاں سے میں نے لکھنا شروع کیا. تو میں انہیں دکھاتا تھا، کلاس میں سناتا تھا تو سر بھی حوصلہ افزائی کرتے تھے. جو کلاس فیلوز تھے، دوست یار تھے، وہ بھی حوصلہ بڑھاتے تھے. اس طرح میں سناتا گیا. پھر 10 کلاس میں یہاں اسکردو میں ایک چھوٹا سا مشاعرہ کروایا تھا ہم نے. وہاں پر ذیشان مہدی صاحب انوائٹڈ تھے، عاشق حسین عاشق صاحب، حامد اسد صاحب، یہ سارے انوائٹڈ تھے. تو وہاں پر ہم نے ایک مشاعرہ پڑھا. وہاں پر مجھے ذیشان مہدی صاحب، عاشق حسین عاشق صاحب نے کافی حوصلہ افزائی کی. بعد میں میرا رابطہ ہوا سر عاشق سے سوشل میڈیا کے ذریعے. پھر باقاعدہ میں نے اب بھی جو میں لکھتا ہوں وہ انہیں ہی بیچتا ہوں. میرے استاد ہیں شاعری میں وہ. تو انہوں نے اور حوصلہ بڑھایا. پھر میں یہاں سے بی ایس کے لیے اسکردو سے چلا گیا اسلام آباد. تو وہاں جانے کے بعد میں نے باقاعدہ لکھنا شروع کیا. تو یونیورسٹی لائف میں جا کے بہت مواقع بھی ملے اور سپورٹ کرنے والے لوگ بھی ملے. تو یوں بس لکھتے لکھتے آج یہاں تک. تنویر بھائی، اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک کامیاب شاعر کے پیچھے ایک ناکام محبت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو آپ اس تنقید کو کیسے لیتے ہیں؟ مجھے عباس داوود صاحب کا ایک شعر یاد ہے نا کہ ایک محبت اور وہ بھی ناکام محبت، ایک محبت اور وہ بھی ناکام محبت، لیکن اس سے کام چلایا جا سکتا ہے. تو شاعر کے پیچھے ایک ناکام محبت ہوتی ہے، وہی ناکام محبت اس کی شاعری میں نکھار لے کر آتی ہے. پھر شاعر تو بن جاتا ہے، لیکن شاعری میں جو نکھار ہوتا ہے وہ کوئی ناکام محبت یا کوئی پرانی کوئی چوٹ نہ ہو، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ چیزیں ایک شاعر کو ایک اچھا شاعر بناتی ہیں. تنویر بھائی، آپ سمجھتے ہیں کہ بلدستان میں ادب و شاعری کے لیے پراپر پلیٹ فارم مل رہا ہے؟ سکردو میں تو نہیں ہے کوئی پلیٹ فارم. ہاں گلگت میں ہے. گلگت میں کچھ ہمارے دوست ہیں، حماد باقر، انزل حسین انزل، وہ بھی بہت سارے لڑکے ہیں. وہ ایک تنظیم چلا رہے ہیں اور اچھے مشاعرے کروا رہے ہیں. وہ یہاں سکردو میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. تو یہاں پر اس وجہ سے بھی ہے کہ یہاں پر حکومتی کوئی سرپرستی نہیں ہے. بہت ساری تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، کوئی مل کے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی نے کوئی تنظیم بنائی ہوئی ہے، کسی نے کوئی بنائی ہوئی ہے، تو ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. تنویر بھائی، اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ شاعروں کو بھی محبت ایک دھوکہ ہے، لیکن جو شاعری سب سے زیادہ شاعر جس موضوع پہ شاعری کرتے ہیں وہ محبت کا موضوع ہوتا ہے، تو ایسا کیوں؟ محبت دھوکہ تو نہیں ہے. محبت ایک خوبصورت احساس ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا، محبت ایک پھول ہے جو خوشبو دیتا ہے. تو جو کہتا ہے کہ محبت دھوکہ ہے تو کیا کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں. میرے نزدیک محبت ایک بہت اچھا احساس ہے. اگر محبت کے بغیر اگر زندگی میں ہم آگے بڑھنا چاہیں تو اس طرح سے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے. محبت ہماری زندگی میں بہت ساری خوبصورت چیزیں لے کر آتی ہے. جو
رنگین مناظر ہیں وہ لے کر آتی ہے. جو بے رونق ہوتے ہیں منظر ہوتے ہیں محبت انہیں رنگین کر دیتی ہے. تنویر بھائی 9:04 پہ وہ روکنے آ جائے گی لیکن 9:05 پہ اڑ جائے گی، 9:04 پہ اڑ جائے گی پرواز ہماری، یہ والا جو غزل ہے وہ سنا دے. ضرور میں سناتا ہوں کہ کہنے کو وہ بن جائے گی ہمراز ہماری، کہنے کو وہ بن جائے گی ہمراز ہماری، لیکن نہ سنے گی کبھی آواز ہماری. 9:05 پہ وہ روکنے آ جائے گی لیکن 9:04 پہ اڑ جائے گی پرواز ہماری. ہم اس کے لیے تاج محل کیسے بنائیں، ہم اس کے لیے تاج محل کیسے بنائیں، بننا جو نہیں چاہتی ممتاز ہماری. اس نے بھی مناسب نہیں سمجھا ہمیں سننا، ہم کو بھی کھٹکنے لگی آواز ہماری. اب چھوڑنے والا بھی پلٹ آنے کا سوچے، اتنی بھی طبیعت نہیں ناساز ہماری. تنویر عدو سے بڑے محتاط ہیں لیکن جان لے نہ ہماری کہیں جاباز ہماری. تنویر بھائی، سوشل میڈیا نے شاعری کو فائدہ پہنچایا ہے یا نقصان؟ سوشل میڈیا نے شاعری کو فائدہ پہنچایا ہے، شاعری کو بہت پروموٹ کیا ہے، بلکہ شاعری کے ساتھ ساتھ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو بھی شاعری کی طرف بہت راغب کیا ہے. تو ایک شاعر کو پروموٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا بہت ان کے سوشل میڈیا کا جو کردار ہے وہ بہت ضروری ہے. تو سوشل میڈیا نے شاعر کو پروموٹ نہیں کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے سوشل میڈیا کا بڑا ہاتھ ہے. تنویر بھائی، دور حاضر میں آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، اگر دور حاضر ہے، اگر یہاں سے تھوڑا ہم پیچھے جائیں تو میں ناصر کاظمی صاحب کو پڑھنا بہت پسند کرتا ہوں. آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں. پھر جمال احسانی صاحب ہیں، ثروت حسین ہے. پھر اگر آج کے دور کی بات کریں تو جواد شیخ ہے، عباس تابش صاحب ہیں، عدنان محسن صاحب ہیں، خورشید رضوی صاحب ہیں، بہت سارے شاعر ہیں، احمد مشتاق صاحب ہیں. تو ایک فہرست ہے لمبی. تنویر بھائی، آپ شاعری میں اپنا استاد کس کو مانتے ہیں؟ شاعری کے حوالے سے عاشق حسین عاشق، انہوں نے بہت رہنمائی کی ہے میری، میں ان کا احسان مند ہوں. اگر وہ نہ ہوتے، شاید انہوں نے اگر میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو آج میں نہیں ہوتا. تنویر بھائی، شہزادی کشمیر والے شعر کے پیچھے والی کیا کہانی؟ یار یہ سوال مجھ سے اکثر کیا جاتا ہے، تو کوئی کہانی تو نہیں ہے، میں بس شعر کہہ رہا تھا تو وہاں پر یہ لفظ میرے ذہن میں آیا، تو قافیہ بھی مجھے چاہیے تھا، مجھے اچھا لگا، میں نے قافیہ وہاں پر باندھ لیا. بعد میں جب وہ پوسٹ کیا تو وہ شعر چلا میرا، اس کے بعد بھی میں نے کوئی شعر بھی کہا تھا، بس وہ لوگوں کو پسند آیا تو میں نے لوگوں کی پسند کو دیکھتے ہوئے چلا لیا شعر. تنویر بھائی، کوئی نیا کلام جو آپ ہمارے آڈینس کو سنانا چاہیں؟ اور ضرور سناؤں گا کہ کسی سے عشق کیا اور اپنے سر سے گیا، کسی سے عشق کیا اور اپنے سر سے گیا، جدھر سے کوئی نہ جاتا تھا میں ادھر سے گیا. انہی کو شام کے دربار میں ردا نہ ملی، انہی کو شام کے دربار میں ردا نہ ملی، کہ ایک شخص بھی خالی نہ جن کے در سے گیا. چہار سمت کھڑی کی تھی میں نے دیواریں، چہار سمت کھڑی کی تھی میں نے دیواریں، سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ وہ کدھر سے گیا. کہیں وہ اور کسی کا نہ انتخاب کرے، کہیں وہ اور کسی کا نہ انتخاب کرے، میں اس کے پاس ہمیشہ اسے ایک ڈر سے گیا. اور کسی کے ساتھ بندھا وہ نئے تعلق میں، کسی کے ساتھ بندھا وہ نئے تعلق میں، خدا کا شکر کہ یہ بوجھ میرے سر سے گیا. تنویر بھائی، آپ کے نزدیک آج کے نوجوان شاعروں میں سب سے بڑی کمزوری کیا ہے اور وہ کمزوری آپ میں بھی ہے؟ یار یہ جو کمزوری ہے یہ مطالعے کی کمی ہے، چاہے میں ہوں یا اور بھی ہیں، میرے بہت سارے دوست ہیں، تو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ہم بات کرتے ہیں تو ہم مطالعہ نہیں کرتے، ہم کتابیں نہیں پڑھتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے شاعری ہو، ہمیں کوئی نیا خیال مل جائے، وہ اچھے الفاظ ہماری شاعری میں آ جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا، ہم مطالعہ نہیں کرتے. جب تک ہم کتابیں نہیں پڑھیں گے، مطالعے کی طرف نہیں آئیں گے تو اچھی شاعری ہم نہیں کر سکیں گے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شاعر بننے کے لیے عشق کا ہونا ضروری ہے، آپ کے ساتھ کیا ہے ایسے؟ ہاں ہے، لیکن اتنا بھی ضروری نہیں ہے. بات یوں ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو شاعری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دین ہے، وہ عطا کر دیتا ہے. بعد میں زندگی میں کوئی حادثہ، کوئی واقعہ شاعر کے ساتھ پیش آ جاتا ہے
وہ جو اس کے اندر شاعر چھپا ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا تنویر بھائی آخر میں ایک اور غزل ہمارے ناظرین کو سنا دیں. ہے. رگوں میں چھوڑ گیا ہے وہیں اثر اپنا، رگوں میں چھوڑ گیا ہے وہیں اثر اپنا، جو وقت دیتا تھا تنویر مختصر اپنا. آئے ہائے ہائے ہائے. رگوں میں چھوڑ گیا ہے وہیں اثر اپنا، جو وقت دیتا تھا تنویر مختصر اپنا. تجھے چنا ہے جو میں نے تو خوش نصیبی سمجھ، تجھے چنا ہے جو میں نے تو خوش نصیبی سمجھ، کسی کسی کو بناتا ہوں ہم سفر اپنا. آئے ہائے ہائے ہائے. تیرے کہے پہ نہیں چھوڑوں گا کبھی بھی اسے، تیرے کہے پہ نہیں چھوڑوں گا کبھی بھی اسے، میرا دماغ نہ کھا جا کے کام کر اپنا. آئے ہائے ہائے ہائے. اور کسی کے بال سنوارے گی وہ بھی ہاتھوں سے، کسی کے بال سنوارے گی وہ بھی ہاتھوں سے، کسی کی گود میں رکھ لوں گا میں بھی سر اپنا. اور خیال آیا کہ تنویر تحفہ دوں اس کو، تو آنکھ بیگ گئی بٹوا دیکھ کر اپنا. آئے ہائے ہائے. تنویر بھائی ایک آپ کی غزل کا مجھے ایک مصرع یاد آ رہا ہے کہ وہ خام خام میں تو میرے یار کے بارے میں بک نہیں، کہ ایک غزل تھی وہ بھی ذرا سنا دیتا ہوں یار. میں مانتا ہوں مجھ میں وہ پہلی چمک نہیں، میں مانتا ہوں مجھ میں وہ پہلی چمک نہیں، لیکن خدا را رستے سے ایسے کھسک نہیں. آئے ہائے ہائے. میں مانتا ہوں مجھ میں وہ پہلی چمک نہیں، لیکن خدا را رستے سے ایسے کھسک نہیں. دنیا میں اور بھی ہیں حسین و جمیل لوگ، دنیا میں اور بھی ہیں حسین و جمیل لوگ، لیکن کسی کے پاس بھی تجھ سی چمک نہیں. آئے ہائے ہائے. کیا شعر ہے. اور جس دن سے کوئی چاہنے والا نہیں بچا، جس دن سے کوئی چاہنے والا نہیں بچا، اس دن سے یوں لگا ہے کہ سر پر فلک نہیں. آئے ہائے. اور پہلے ہی اس کے پاؤں میں آئی ہوئی ہے موج، پہلے ہی اس کے پاؤں میں آئی ہوئی ہے موج، اوپر سے میرے گاؤں میں پکی سڑک نہیں. آئے ہائے. میں جانتا ہوں اس میں نہیں ہیں برائیاں، میں جانتا ہوں اس میں نہیں ہیں برائیاں، یوں ہی تو میرے یار کے بارے میں بک نہیں. آئے ہائے. کیا شعر ہے. تو تنویر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.